علماء کرام فرماتے ہیں کہ آنے والے تمام لوگ مرید نبی ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد نبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے آپ کو مانگا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی اور قوت ملا ہے۔ جس دن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ میں لے گئے، اور وہاں پر قریش مکہ سے مخاطب ہو کر اعلان فرمایا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یتیم ہو وہ ہم سے آ کر مقابلہ کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے کعبۃ اللہ میں عبادتیں شروع ہو گئی اور مسلمان وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے دعاؤں پر قرآن پاک کی آیتیں اترتی، آپ کے مشورے پر اللہ کی جانب سے فیصلے آتے، آپ کی رائے پر اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے مشورے سے اللہ رب العزت کے جانب سے حکم ہوا ہے اور اللہ کے جانب سے اعلان آیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیاتا شافعا۔ ہر ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما، شراب کے بارے میں کوئی اعلان عطا فرما کہ لوگ جو ہے نا شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پورا عرب شراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہزاروں سال پرانے شراب گھروں میں رکھے ہوئے تھے، ہر کوئی شراب کے عادی تھے۔ تو لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہ سب کے گھروں میں ہزاروں سال پرانے شراب رکھے ہوئے ہیں، ہر ہمیشہ شراب میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی اعلان فرما، اس لیے کہ یہ لوگ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے جانب سے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ویسے تو شراب کے حکم، شراب کی حرمت کا اعلان ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ شراب کے بالکل عادی ہو چکے تھے، تو شراب کے حرمت کے اعلان کے لیے کئی مرتبہ آیتیں نازل ہوئی، کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی جانب سے احکام آئے۔ پہلا حکم تو یہ ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں نفع تو ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، تو یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کہ جب اس میں گناہ ہے تو ہم کیوں شراب پیے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلسل اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اور واضح اعلان فرما دے، اللہم بین لنا بیاتا شافعا، کہ واضح اعلان کر دے۔ تو پھر دوسری مرتبہ حکم ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ
وانتم سکارا حتی تعلموا، کہ نشے کے حالت میں ایمان والے نشے کے حالت میں نماز کے قریب نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے کے حالت میں نماز پڑھا اور اس میں کچھ اور پڑ جائے، معلوم نہ ہو کیا پڑھے۔ تو اس آیت کو نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے پھر شراب پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اور واضح اعلان فرما دے۔ تو پھر مسلسل شراب کی حرمت کا اعلان ہوا کہ شراب نجس ہے۔ تو مسلسل شراب کی جب حرمت کا اعلان ہوا تو جس کے ہاتھوں میں شراب تھے انہوں نے شراب کو پھینک دیا، جس کے گھروں میں ہزاروں سال پرانے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے شراب کو بہا دیا۔ فرماتے ہیں گلیوں میں جو ہے نا پانی کی طرح شراب بہہ کر جانے لگے شراب کی حرمت کے اعلان کے بعد۔ اور تیسری مرتبہ شراب کی حرمت کے اعلان ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، اس لیے کہ شراب کی وجہ سے ساری برائیوں کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ شراب ہوں گے